رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے اور وہ مقدس مہینہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا وہ شروع ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، جو نورانیت ہے، وہ پوری دنیا میں محسوس بھی کی جا رہی ہے، دیکھی بھی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک کو لے کے مساجد میں تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں، خدمت کا ماحول بھی ہے۔ ان سب باتوں کے درمیان بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ اب رسماً ادا کرتے ہیں۔ ان ساری رسموں کو ادا کرنے کے دوران اس بات کو یاد رکھنے کی نہایت سخت ضرورت ہے کہ وہ روایتیں کون سی ہیں جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ دنیا میں تمام جتنے بھی کام ہیں ان کے مقصد ہوتے ہیں، ہر ایک کام بنا مقصد کے نہیں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے عطا ہونا، ان کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھا کیوں گیا؟ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ ہم لوگوں کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ بھوکے رہو صبح سے لے کے شام تک؟ اصل بات اس کے مقصد تک پہنچنا ہے۔ باقی چیزیں کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹ جاتا، یہ دوسرے درجے کی باتیں۔ پہلا درجہ یہ کہ رمضان چاہتا کیا ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے کہ اس کا بندہ کیا کرے۔ ایسی عبادت بنا دی کہ جو انسان میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ عبادتیں تو بہت ساری ہیں، بندہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، بندہ فرض نماز پڑھتا ہے، کوئی بندہ تسبیح کرتا ہے تو کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے۔ عبادتیں تو بہت سی ہیں، وہ الگ الگ وقت میں ایک مدت میں اپنا رنگ دکھاتی ہیں، لیکن یہ تو انقلابی عبادت ہے۔ ادھر روزہ رکھا، ادھر احساس شروع، ادھر روزہ رکھا، صبح کو سحری میں جیسے اعلان ہوا کہ وقت ختم ہو گیا، فوراً احساس شروع کہ بھائی میں تو آج سب سے الگ ہوں، میں تو الگ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میں پانی نہیں پی سکتا ہوں شام تک، میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں شام تک، جو حلال چیزیں میں وہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اب طبیعت میں انقلاب آ گیا۔ اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، انقلابی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب یہ جو آپ کے جسم میں انقلاب برپا کیا گیا، اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا کہ یہ انقلاب برپا کیوں کیا ہے۔ ایک ایسی عبادت جس پہ اللہ مسکراتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ وہ دیکھو میرا بندہ وضو کر رہا ہے نا، منہ میں پانی لے رہا ہے نا، لیکن اس کے باوجود پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا، حالانکہ اس کو کوئی دنیا والا دیکھ نہیں رہا، لیکن کیونکہ یہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنے رب کا خوف ہے، اس کو اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی منشا اس کے دل میں ہے، اس لیے حلق کے اندر جہاں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا وہاں سے بھی پانی کو واپس بھیجتا ہے۔ مسئلے صبح سے لے کے شام تک ماشاءاللہ۔ اب تک تو واٹس ایپ یونیورسٹی بن چکی ہے، جس کو نہیں بھی کوئی کام اس کو رمضان میں مسئلے چاہیے۔ حضرت فلاں نے یہ کر دیا، یہ روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا، فلاں نے یہ کر دیا، روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا۔ اچھا اپنی تو بات ہی نہیں کوئی کرتا ہے، ساری بات لوگوں کی ہے، ساری باتیں لوگوں کی ہیں۔
ابھی ایک صاحب مجھے 3-4 دن پہلے ہماری مسجد میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے حضرت وہ آپ کی اوپر تیسری منزل پہ جن لوگوں نے نماز پڑھی نا ان کی عشاء چھٹ گئی تھی لیکن انہوں نے وتر جو ہیں وہ جماعت سے پڑھ لیے، تو آئے تھے کہیں دوسرے صوبے سے، تو میں نے ان کو پوچھا کہ بھائی آپ جو اتنے فکر مند ہوئے، کیا آپ کے یہاں جو حکومت ہے اس میں آپ کے علاقے کا کوئی بندہ MLA بنا ہے، کسی نے وزارت حاصل کی ہے؟ کہنا نہیں ہمارے یہاں تو کوئی ہمارا بندہ MLA نہیں بنا، وزارت حاصل نہیں کی۔ تو میں نے کہا جب تم حکومت میں حصے داری کی بات نہیں کرتے ہو، صرف تم مسئلے مسائل کی بات کرتے ہو، تمہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ دین ہوتا کیا ہے۔ روزہ انقلابی عبادت ہے، بندے کو ڈسپلن میں لانے کی بات ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ چند سجدوں کا نام اور چند گھنٹے بھوکے رہنے کا نام روزہ؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اور انقلاب بھی کون سا؟ انقلاب کون سا؟ جس کا تعلق آپ کی اپنی پرسنل زندگی سے ہے، آپ کے اپنی زندگی سے ہے، آپ کے اپنے مزاج سے ہے، آپ کے اپنے جسم سے ہے، آپ کی اپنی سوچ سے ہے، آپ کے اپنے کاروبار سے ہے، آپ کے کردار سے ہے۔ جب تک اس میں انقلاب برپا نہیں ہوگا تو عبادت اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ باتیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں نیت یہاں باندھے کہ یہاں باندھے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک امام کی اقتداء جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو مسجد میں رمضان میں روزے رکھنے کے بعد حکم ہوا کہ نماز امام کے پیچھے پڑھو، نماز تراویح پڑھو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو امامت ہے یہ سماج میں بھی ہونی چاہیے، گھر میں بھی ہونی چاہیے، معاشرے میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ کچھ لوگ امام کے پیچھے تو سجدہ وقت کے اوپر کرتے ہوں، وہ سیاسی معاملات میں، ذاتی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، گھریلو معاملات میں ان کی رائے ایک جگہ قائم نہ ہوتی ہو، وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں، تو ان کو ایک جماعت میں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ روزے کے مقصد کو فوت کر دیا، مقصد کو فوت کر دیا، ضروریات کو مقدم کر دیا۔ جو ضروریات ہیں ان کو مقدم، اور جو مقصد ہے وہ پتہ ہی نہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھوایا کیوں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے جو پہلی امتیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، ہم سے جو پہلی امتیں تھیں ان کے اندر روحانیت تھی، ان کے اندر عبادت کا جذبہ تھا، عبادت کا طریقہ تھا، لیکن جو عبادت رسول اللہ نے رائج کی، جو طریقہ محمد الرسول اللہ نے بنایا، کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لوگوں نے کہا عبادت یہ ہے کہ گھر والوں کو چھوڑ دو، عبادت یہ ہے کہ شہر سے باہر نکل جاؤ، عبادت یہ ہے کمانا چھوڑ دو، عبادت یہ ہے اور اپنی بیوی سے ملنا چھوڑ دو، عبادت یہ ہے بچوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، جنگل میں جا کے بس صبح شام اللہ اللہ کرو۔ یہ محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے کہا کہ روحانیت حرام کرتی۔ فرمایا ایک مسلمان مرد اپنی بیوی کے ساتھ بھی ملے گا، کاروبار بھی کرے گا، معاشرے میں بھی جیے گا، لیکن ایک آئیڈیل بہترین انسان بن کے جیے گا۔ سماجک ویوستھا کو خوبصورت بناتے ہوئے جس عبادت کا نام رکھا اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے۔ عبادت کے مقصد کو سامنے رکھیں۔ یہ جو کام شروع کر رکھا ہے نا فروعی مسائل کے اوپر، صبح سے لے کے شام تک لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کا، صبح سے شام تک اپنے امام کے پیچھے لگے رہنا اور مقتدیوں کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے پر تانا تشنی کرنا، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ تزکیہ نفس کا نام رمضان ہے، اپنی اپنی سروس کرنے کا نام رمضان ہے۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا 4 لوگوں کا تو روزہ اٹک گیا بیچ میں۔ یا رسول اللہ کن کا اٹک گیا؟ فرمایا جو روزہ رکھ کے رمضان کے دنوں میں بھی شراب پیتا ہو، اس کا روزہ تو اٹک گیا جب تک یہ توبہ نہیں کر لیتا۔
پھر کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو، ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہو، میاں صاحب اس کا روزہ نہیں ہوتا، چاہے وہ سارے محلے کو افطاری کرواتا پھرے، چاہے وہ مسجد میں بڑے بڑے قالین بچھوا دے، چاہے وہ ہزاروں مدرسوں کو پیسہ دے دے، اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ رک گیا۔ پھر وہ اور کون؟ فرمایا جو اپنی رشتہ داریاں توڑتا پھرتا ہے، رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، رشتہ داروں کے خلاف گندی باتیں کرتا ہے، جو رشتہ داروں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، رحم کے رشتے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بہترین بنا دیے گئے ہوں، جو سارا دن ان میں نفرت گھولنے کی بات کرتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک گیا، روزہ آگے جانے والا ہے نہیں ہے۔ فرمایا چوتھا بندہ وہ جو روزہ رکھ کے بھی لوگوں کے لیے دشمنیاں سوچتا رہتا ہے، روزہ رکھ کے بھی دل کے اندر حسد رکھتا ہے، روزہ رکھ کے بھی اس کو چغلیاں کرنے کی عادت ہے۔ آپ نے تو سوچا بس صبح کو سحری کر لی ہے ماشاءاللہ، اب شام کو افطاری کرنی ہے، جو مرضی کرتے جاؤ، جو مرضی کرتے رہو کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے اس لیے فرض نہیں کیے گئے، روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو بہترین امت بنا دیا جائے۔ آپ کو پتا ہے جو ہم سے پہلی امتیں تھیں، رمضان ان میں بھی آتا تھا، روزہ ان کو بھی ملتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ رسول اللہ کی امت کو عطا ہوا، ان میں اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے پتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کرم فرمایا اپنی امت کے اوپر؟ روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا میاں صاحب، پڑھیں کبھی اٹھا کے قرآن و حدیث کو، روزہ پہلی امتوں میں 24 گھنٹے کا تھا، ہماری محمد رسول اللہ کی امت میں بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ 24 گھنٹے کیسے؟ شام کو افطار کے وقت جب سورج ڈوبتا تھا، اللہ کی طرف سے اجازت تھی جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، اب کھا پی لیا، اس کے بعد اگر آنکھ لگ گئی، جیسے آپ افطاری کر کے 10 منٹ لیٹ جاتے ہو، کوئی عشاء سے پہلے 15 منٹ آرام کر لیتا ہے، کوئی عشاء کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، پہلی امتوں میں یہ حکم تھا افطار کے بعد جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو جب آنکھ کھلی دوسرا روزہ شروع، کوئی سحری نہیں، کوئی صبح کا ٹائم ٹیبل نہیں، 24 گھنٹے کا روزہ، اور یہی روزہ محمد رسول اللہ کو بھی عطا ہوا۔ حضرت قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے گھر پہنچے، شام کا وقت تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، بیوی نے کہا قیس رکو میں کچھ لاتی ہوں، بازار سے گئیں آٹا خرید لائی، گوندا، جب روٹی پکانے لگیں تو قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے کیا سمجھا کہ روزہ بڑا آسان تھا؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا صدقہ ہے کہ آپ کو سحری عطا ہوئی ہے۔ قیس بن سریمہ کی جب آنکھ کھلی تو ان کی بیوی نے کہا ہائے قیس بربادی ہو، تیرا تو روزہ دوسرا شروع ہو گیا۔ اب سارا دن کا روزہ تھا، افطار کر نہیں سکے، پانی پیا تھا کہ بھی کچھ کھاؤں گا، پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ ظہر میں جب مسجد نبوی میں گئے، چکر کھا کے گر گئے، محمد رسول اللہ کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس نے تو افطار بھی نہیں کیا، صرف پانی سے روزہ کھولا تھا، کھانا بناتے بناتے اس کی آنکھ لگ گئی، دوسرا روزہ شروع ہوا۔ پیارے نبی علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درد تھا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی غمگین ہے تو قرآن پاک میں سحری کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اب آپ کی امت کو اجازت ہے کہ وہ سورج ڈوبنے سے لے کے صبح صادق تک جو چاہے وہ کھائے پیے، یہ جو آپ کو روزے میں سحری عطا ہوئی یہ محمد رسول اللہ کے صدقے عطا ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ کیا چاہتے ہیں جی؟ رسول اللہ آپ سے کیسا روزہ چاہتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں نا روزے دار پہ، صرف اس لیے نہیں خوش ہوتے
کہ دیکھو کچھ کھا نہیں رہا، کچھ پی نہیں رہا. یہ کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک سخت گرمی میں، سخت سردی میں جب روزے آتے ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں. کمال کی بات یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا؟ فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے. جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا. میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی ہے نا، دشمن جب اس پر ضرب لگاتا ہے اگر وہ پھٹ جاتی ہے تو پھر سیدھا جسم زخمی ہوتا ہے. تو فرمایا روزہ تو مومن کے لیے ڈھال ہے. یا رسول اللہ کیسی ڈھال ہے؟ فرمایا جب تک وہ گناہوں کے ذریعے اس کو پھاڑ نہیں دیتا. آسی سوچا کہ پتہ نہیں بس رسید کے ڈال ہی تھے، ہو گیا کام. روزہ رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں میں ملتا ہے ایک صحابی تھے نا، آخری وقت تھا، بیوی نے آ کے کہا یا رسول اللہ نزع کا عالم ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا زبان پہ. پہنچے کیا بات ہے، کیوں کلمہ جاری نہیں ہوتا؟ پتہ لگا ماں ناراض ہے. اماں کو بلایا کہ کیوں ناراض ہے اپنے بچے سے؟ یہ بات نہیں تھی کھانا نہیں دیتا، کپڑے نہیں دیتا، احترام نہیں کرتا. نہیں بس یا رسول اللہ یہ جب میرے سے بات کرتا تھا نا تو ذرا اکڑ کے بات کرتا تھا، مجھے اس کا وہ لہجہ پسند نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر کیا چاہتی ہے تو میں اس کو آگ لگا دوں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ اتنی بھی ناراضگی نہیں کہ میں چاہوں کہ میرے اس بچے کو آگ لگا دی جائے. فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کی سزا دیں گے اگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا. اب جب اس نے معاف کیا تو ادھر زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. اب روزہ داروں کی سن لو، کئیوں نے تو ماں باپ سے تعلق ہی توڑا ہوا ہے. کئی اپنے باپ کو چھوڑ کے دوسرے کو باپ کو ابو جی کہہ رہے ہیں، اپنی ماں کو چھوڑ کے تو اپنے یاروں کی ماں کو امی جی کہہ رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے احترام کی وجہ سے اپنے دوست کی ماں کو بھی ماں کا درجہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جس ماں نے تمہیں پیدا کیا، جس نے جنا، جس نے اپنا خون پلا کے تمہیں بڑا کیا، جس نے اپنی جان سے زیادہ تمہیں عزیز رکھا، تم رمضان کے مہینے میں اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو. میں کہا جتنے مرضی روزے رکھتے رہو، پیسے خرچ کرتے رہو، روزہ ہونے والا نہیں ہے. روزہ نہیں ہے. چودھری سن لو، سرمایہ دار بھی، کئی بڑے بڑے مولوی اس لیے نہیں بتاتے کہ تم چندہ نہیں دو گے. سن لو کان کھول کے، جن کے پاس کروڑوں روپے ہے تم اپنے ماں باپ کے پاس چاہتے نہیں سلام کرنے. جب تک پیر پڑ کے معافی نہیں مانگتے اپنے ماں باپ کی، جتنی مرضی مسجدیں بناؤ، جتنے مرضی مدرسے والوں کو پیسے دو، کسی شیخ الحدیث کو بلا کے اپنے گھر میں دعائیں کرتے رہو، جب تک تمہاری ماں تمہیں معاف نہیں کر دیتی، جب تک تمہارا باپ تم سے راضی نہیں ہو سکتا، تب تک روزہ نہیں ہے. جتنے مرضی تماش بینیاں کرتے رہو، روزہ نہیں ہوگا. اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ جب روزہ رکھے تو روزہ ہمیں کیوں رکھوایا؟ اب روزے کا مقصد سمجھ لیجئے. روزہ اس لیے رکھوایا، اس کو انقلابی عبادت اس لیے کہا گیا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا جی تو ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم باقی لوگوں سے الگ ہیں. الگ کیوں ہیں؟ تاکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم شام تک کچھ کھا پی نہیں سکتے، ہم شام تک کوئی کھانا نہیں کھا سکتے، ہم پانی نہیں پی سکتے، ہم کوئی پھل نہیں کھا سکتے. اچھا جب اس احساس کے ساتھ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بازار میں تو لاکھوں دنیا ہے، الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں. ہمیں اپنے اندر پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار میرا تو روزہ ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ احساس دلوانے کے لیے ہمیں بھوکا رکھا کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کا روزہ ہے. پھر روزہ کیوں رکھوایا؟ روزہ اس لیے رکھوایا، یہ تو صرف احساس ہے کہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارا روزہ ہے. روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب روزہ رکھ کے تم نکلو، سامنے کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بیوی ہو، کسی کی ماں ہو اور تم اس کی طرف گندی نگاہ سے دیکھو اور تمہارے دل میں بدبختی کا خیال آئے، اس عورت کے متعلق برا ارادہ تمہارے دل میں پیدا ہو اور پھر تمہیں فوراً یاد آ جائے میں روزے دار ہوں، اور تم اپنی آنکھوں کو جھکا لو اور استغفار کا کلمہ تمہاری زبان پر جاری ہو جائے کہ میں روزہ دار ہوں، میں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈال سکتا. یہ اس لیے روزہ رکھوایا ہے. یہ روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب آپ
نکلیں اور 4 لوگ بیٹھے کسی کی چغلیاں کر رہے ہوں، کسی کی برائیاں کر رہے ہوں، آپ جب اس مجلس میں پہنچیں تو فوراً یہ کہہ کے روک دیں کہ میرا روزہ ہے، میرے سامنے کسی کی برائی نہ کرو، اور وہ نہ رکیں تو آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ میرے کانوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اگر میں روزہ رکھ کے گانے سنوں گا، اگر میں روزہ رکھ کے لوگوں کی گندی باتیں سنوں گا، اگر روزہ رکھ کے گندی چیزیں اپنے کانوں میں ڈالوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ روزہ اس لیے رکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبان آپ کو دی ہے جو کینچی کی طرح چلتی ہے، کسی نے کہا تھا نا، کہتے یار زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، جو بندے کی زبان ہے نا جی اس میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، ہڈی نہیں ہے اس میں، لیکن زیادہ تر جو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہی ٹوٹتی ہیں۔ لوگ دوسروں کو تانے دیتے ہیں، بری باتیں کہتے ہیں، تانے کستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بدبختی کی باتیں کرتے ہیں، کسی کا دل جلاتے ہیں، وہ غصے میں آ کے مارتا ہے، تو اس میں تو ہڈی ہے نہیں، یہ ہڈیاں توڑواتی ہے۔ اب روزے میں اس کا بھی روزہ اللہ نے رکھوا دیا، حکم ہوا کہ روزے دار اگر بولے گا تو اچھا بولے گا، نہیں تو چپ رہے گا، نہیں تو چپ رہے۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی تو نہ کرو، کم از کم آپ اپنے بھائی کی تعریف نہیں کر سکتے، اپنے دوست کی تعریف نہیں کر سکتے، اپنے پڑوسی کی تعریف نہیں کر سکتے، آپ کو پتا کہ اچھا کام کر رہا ہے، آپ کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، آپ نہیں تعریف کر سکتے، مت کرو، کم از کم اس کی برائی کر کے اپنی زبان کو تو نہ خراب کرو۔ روزہ بھی رکھا ہو، اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ مسجدوں والے ہی تانے دینے کے لیے کافی ہیں، باقیوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جنہیں 12 مہینے تھے بے نمازی اور رمضان میں چودھری بن کے پہلے ہی ہوتے ہیں مسجدوں میں، وہی کافی ہیں کہ یہاں مت بیٹھو، وہاں نہ بیٹھو، یہاں نہ کھڑے ہو، وہاں نہ کھڑے ہو، یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں جج لگا دیا، روزہ رکھنے کے بعد بھی ہٹتے نہیں، باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے سے۔ مان لیا نماز میں موبائل نہیں بجنا چاہیے، بند رکھنا چاہیے، اگر کسی کا غلطی سے بج گیا، اب پوری جماعت تیار ہے کہ سلام پھرتے ہی پہلے اس کی بے عزتی کرے؟ یہ تمہارا روزہ ہے؟ یہ اتنا سا دل ہے چڑیا جیسا جس میں اتنی جگہ بھی نہیں جو اپنے بھائی کی تھوڑی سی غلطی کو ہضم کر لے اور اللہ سے اپنے سارے گناہ معافی منگوانے کے لیے آیا ہوا ہے، اپنے زنا معاف کروانے آیا، اپنی ٹھگیاں معاف کروانے آیا، اپنی چوریاں معاف کروانے آیا، اپنی بد نظریاں معاف کروانے آیا، اور جہاں تیرا حکم چلتا ہے وہاں تو رتی بھر بھی تو رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جیسی تو لوگوں سے رعایت کرتا ہے ایسی رعایت کی امید اللہ سے رکھ بس۔ روزہ کے لیے جو روزہ ہے، روزے دار کی زبان کا بھی روزہ ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ کے گالی دیں گے تو روزہ خراب۔ کس نے کہا کہ صرف بھوکا رہنا ہے، اس زبان کو قابو میں رکھنا ہے؟ روزہ نام ہی اس کا ہے کہ بہترین سوار بنانا ہے جو گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہو۔ جو زندگی ہے ہماری وہ ایک گھوڑے کی طرح ہے، ہم اس کے اوپر سوار ہیں، وہ اپنی من مرضی سے چلنا چاہتی ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی مرضی کے ساتھ چلانا ہے۔ روزہ چاہتا ہے کہ اپنے پیروں کے ساتھ آپ غلط جگہ کا سفر نہ کریں۔ روزہ چاہتا ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے کسی کے ساتھ ٹھگی نہ ماریں۔ روزہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ درست رکھیں، اور ماں باپ بھی سنیں۔ ماں باپ نے جو وتیرہ اپنایا جدید دور کے، جو آج کل کے ماں باپ ہیں، نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اولاد کا اکرام کرو، ان کو سہولتیں پہنچاؤ، ان کو محبت سے ان کی تربیت کرو۔ آپ نے صبح دوپہر شام تانے دے دے کے اپنی اولاد کا بیڑا غرق کر دیا، جبکہ آپ کی آنے والی پہچان ہی یہی نئی نسل کی اولاد ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ مسجدوں میں جب بچے چلے جاتے ہیں
بہت سارے لوگوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے اور مسجد نبی علیہ السلام میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، سیدنا حسن حسین چھوٹے چھوٹے ہیں، آ جاتے ہیں نمازیوں کو چیرتے ہوئے اور رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کی گردن مبارک پر بیٹھ گئے، پیارے پیغمبر نے سجدہ لمبا کر دیا کہ اٹھوں گا تو حسین گر جائیں گے، ان کے چوٹ لگ جائے گی۔ پتہ یہ لگا یہ کل کے امام، کل کے بچے، ان کو آج اگر مسجد میں آنے کے لیے روک دو گے تو کل ان مساجد کی رونق کون بنے گا؟ روزہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ روزہ ایک آئیڈیل انسان بنانا چاہتا ہے آپ۔ روزہ آپ کو بہترین انسان بنا۔ گھر میں عورتیں ہیں، کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، لیکن ساتھ میں چگلیاں ہیں، کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، ساتھ میں اپنے میاں کو روکنا ہے کہ فلاں کو یہ نہ دے دیے، فلاں کو وہ نہ دے دیے، کتنی عبادتیں کر رہی ہیں، ساتھ میں بد زبانی ہے، اور ساری کی ساری عبادتیں ان دو چار گناہوں نے سمیٹ کے وہیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ دعا آگے جا ہی نہیں رہی ہے، رکا ہوا ہے وہیں کا وہیں۔ روزے کو پریکٹس مت سمجھیے کہ بس فجر میں آئے، ظہر میں آئے، عصر میں آئے، مغرب میں آئے، عشاء میں اس کے بعد چلے گئے جا کے جو مرضی نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے وہ، جو مرضی نہیں، اللہ اور اس کے رسول جو چاہتے ہیں وہ۔ اللہ رسول چاہتے ہیں آپ روزے میں سچ بولیں، اللہ رسول چاہتے ہیں آپ روزے میں اچھا دیکھیں، اللہ رسول چاہتے ہیں اچھا سنیں، اللہ رسول چاہتے ہیں اچھا کام کریں، اللہ رسول چاہتے ہیں ایماندار رہیں، اللہ رسول چاہتے ہیں دل کو پاک رکھیں۔ اور یہ اس لیے اللہ رسول چاہتے ہیں کیونکہ اس کے 3 عشرے بنائے، اور تینوں عشروں کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ ایک بہترین انسان بن کے سماج میں اتر جائیں۔ اگر رمضان کے بعد پھر وہیں کی وہیں بات آنے والی ہے تو پھر رمضان ہمیں کچھ دے کے نہیں گیا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ختم نبوت! نعرہ تکبیر! رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا مقصد ہے پوری کائنات کے لیے۔ اور باہر کے ملکوں میں آپ چلے جائیں، اسلام کتنی تیزی کے ساتھ، آج اسلام کائنات کا سب سے بڑا دین ہے۔ کئیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا آپ میں سے، اسلام کائنات میں سب سے برق رفتاری سے چلنے والا دین ہے۔ کیوں؟ وہ ہماری طرح جلسے نہیں کر رہے، وہ ہماری طرح لمبی لمبی تقریریں نہیں کر رہے، ان کا کردار بول رہا ہے، ان کا کردار بول رہا ہے۔ اور ہم تک جن لوگوں نے دین پہنچایا انہوں نے آ کے جلسے نہیں کیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، حضرت بل رحمت اللہ علیہ، جتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، میاں صاحب جلسے نہیں کیے۔ ان کا کردار کہتا تھا کہ اگر بلے شاہ چل رہا ہے تو یہ سچ بول رہا ہے، اگر شیخ فرید الدین شکر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا کردار کہہ رہا ہے۔ ان کا کردار باتیں کرتا تھا، ہمارا کردار باتیں نہیں کرتا ہے۔ روزہ اسی لیے ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ کے بندوں کا کردار بولے، اللہ کے بندوں کا کردار بولے۔ آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں اور چند لوگ جو غیر مسلم ہیں آپ کے تعلق دار، رمضان تو عشق کا مہینہ ہے، رمضان تو محبت کا مہینہ ہے، رمضان میں تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں شرابور ہو جاتا ہے، رمضان میں تو بندہ لوگوں سے محبتیں بانٹتا ہے۔ تو یہ ساری محبتیں مسجد میں ہی بانٹو گے، افطاری کے دسترخوان پہ بھی بانٹو گے، یا اپنے غیر مسلم پڑوسیوں سے، اپنے غیر مسلم دوستوں سے، اپنے غیر مسلم ملنے والوں تک بھی رمضان کا فیض پہنچاؤ گے کہ نہیں؟ انہیں بھی پتہ لگے گا کہ رمضان کچھ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ ایسی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے کردار نے، مسلمانوں کے اعلیٰ کردار نے کائنات میں اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے۔ اسلام مخالف طاقتیں ساری چیزیں لا سکتی ہیں، اہل اسلام جیسا اعلیٰ کردار نہیں۔ ایک غیر مسلم دوست نے مجھے بتایا، ان کے ایک جاننے والے کاروباری مسلمان تھے، ان کو گھاٹا پڑ گیا، وہ چلے گئے چھوڑ کے اپنا کاروبار، 5-7 سال بعد اچانک واپس آئے، ان کو 7-8 لاکھ روپے اس بندے کا دینا تھا، پیسے لے کے آئے، ان کو دیا۔ آج کی دور میں وہ غیر مسلم ہر مجلس میں اس واقعے کا ذکر کرتا ہے، کیوں
کہنے لگا میں نے ان سے پوچھا تم تو چلے گئے تھے شہر چھوڑ کے, اتنے سال بعد آئے ہو, یہ میری رقم واپس کرنے آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا یار میرے پاس گھاٹا پڑ گیا تھا, پیسے نہیں تھے, اب اللہ نے دے دیے ہیں, حج کرنے جانا ہے تو سوچا پہلے تمام ادائیگیاں ہو جائیں, تمام گناہوں سے چھٹکارا ہو جائے تو میں جاؤں. یہ مسلمانوں کا اعلیٰ کردار بولتا ہے. اگر آپ کے کردار میں ایسی باتیں ہیں تو آپ ایک اچھے روزے دار ہیں, اگر آپ کا کردار نہیں بولتا تو آپ اچھے روزے دار نہیں ہیں. یہاں تو کوئی کسی کو 2 ٹائم کھانا کھلا دے, ویڈیو بنا کے ڈال رہا کہ جی میں 20 آدمیوں کو کھانا کھلایا, پورے محلے میں چلاتا پھر رہا ہے ہم نے آج دیگ بنائی تھی, پورے علاقے میں شور مچا رکھا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ پیسے دیے, فلاں جگہ یہ کر دیا, فلاں جگہ وہ کر دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ فیاض تھے, اور نبی علیہ السلام نے جتنا بانٹا کائنات میں کوئی بانٹ نہیں سکتا. اور بعض اوقات جب دیتے تھے لینے والا کہتا تھا یا رسول اللہ بس کیجئے, اس سے زیادہ اٹھایا نہیں جائے گا. یہ بھی تو روزے نے کہا کہ روزے میں جن لوگوں نے جن کی مدد کرنی ہے وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو, رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہو. ہم نے جو مدد کرنے کا ٹھانا لوگوں کی طرح, ایک صاحب کا فون آیا کہ میں غریب بچوں کی شادی کرواؤں گا, آپ بھی آئیں. میں کہا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا. غصہ ہو گیا, سرمایہ دار تھا نا, سارے زیادہ سرمایہ داروں کو ہوتا ہے کہ مولوی ہمارا نوکر ہی رہے. کہنے لگا کیا رات منع کر دیا؟ میں نے کہا نالائق آدمی, رسول اللہ نے کہا کہ غریب کی عزت ہے, نفس کا خیال رکھو, جب ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو خبر نہ ہو. یہ جو تم چلا چلا کے دینا چاہتے ہو اس کا کچھ اجر ملنے والا نہیں, یہ تمہارے منہ پر یہیں پر مارا جائے گا, اس کا نہیں اجر ملنے والا ہے. اجر اس کا ملنے والا ہے. کس کا اجر؟ اس کام کا ملے گا. کس کا ملے گا؟ کہ جو آپ نے اپنی دنیا میں خرچ کیا. اپنی دنیا کون سی؟ ہم بھی اور آپ بھی, ہمارے غیر مسلم دوست ہیں, سارے دعائیں مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ پوری دنیا میں امن رہے, شانتی رہے, بھائی چارہ رہے. ہم بھی جب دعا مانگتے ہیں نا, کون سی دعا مانگتے ہیں پتہ ہے؟ کہ یا اللہ پورے عالم پر فضل فرما, پورے عالم پر رحمت فرما, پورے عالم کے بیماروں کو ٹھیک. پھر یہ بھی تو سوچو کبھی کہ ہماری دنیا کون سی ہے. اگر آرام سے آپ سوچیں گے کہ آپ کی دنیا کون سی ہے, ہماری دنیا ہے ہمارے ماں باپ, ہماری دنیا ہماری بیوی بچے, ہماری دنیا ہمارے دوست, ہماری دنیا ہمارے پڑوسی, ہماری دنیا ہمارے اسکول میں پڑھے ہوئے یار, ہماری دنیا ہمارے کاروبار کے ساتھی, ہماری دنیا ہماری مسجد کے نمازی, ہماری دنیا جن سے ہماری سلام دعا ہے, ہماری دنیا ہمارے ساتھ سفر کرنے والے لوگ. اچھا ساری دنیا لی دعاواں تے اپنی دنیا چ رفڑ پایا ہوا. دعائیں ساری دنیا کے لیے ہیں, اور اپنی دنیا میں ماں باپ سے بھی ناراضگی, بیوی سے بھی ناراضگی, یاروں سے بھی پنگا, بھائیوں سے بھی پنگا, دوستوں سے بھی پنگا, رشتہ داروں سے بھی پنگا, پڑوسیوں بھی پنگا. ارے اپنی دنیا کا بیڑا گرک کر رکھا ہے, باتیں تو ساری دنیا کی کر رہا ہے. اللہ نے جس دنیا کا آپ کو کفیل بنایا ہے اس دنیا کو تو خوبصورت بناؤ. جس دنیا کو آپ کو کفیل بنایا کہ بھئی یہ دنیا تیرے ذمے ہے, یہ ماں باپ تیرے ذمے ہے, یہ بیوی تیرے ذمے ہے, یہ بچے تیرے ذمے, یہ پڑوسی تیرے ذمے, اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی باتیں ہی نہیں کرتے. خدا کی قسم جب تک اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی بات نہیں کرو گے پوری دنیا کو آپ خوبصورت نہیں بنا سکتے. ایک عزیز نے کہا نہیں جی ہم تو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. اب بھلے آدمی, جنت میں جو پلاٹ چاہیے رجسٹری تو یہی والی چلے گی. قبر میں جو سوال ہوگا جنت کا جہنم کا وہ تو دنیا کا ہونا ہے.
یہ نہیں ہے اسلام میں کہ ایک بندہ صبح کو روزہ رکھے، سارا دن قرآن پڑھتا رہے، سارا دن نمازیں پڑھتا رہے، سارا دن تلاوت کرتا رہے، سارا دن تسبیح کرتا رہے، اور پھر شام کو افطار کرے، مسجد میں رہے۔ یہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہوگا کہ صبح کو روزہ رکھے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر ماں کا حق ادا کرے، بیوی کے ساتھ معاملہ درست رکھے، کاروبار میں جائز طریقے کے ساتھ چلتا ہو، غریبوں کی مدد کرنے والا ہو، دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا ہو، شام کو پھر افطار کرنے والا ہو۔ جو دنیا کے معاملات کو اچھا کر کے دین تک نہیں پہنچتا تو پھر اس کا دین مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ تو روزے کا مقصد سمجھ لیجئے، بڑی آسانی کی چیز ہے یہ، کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ ایک اچھا انسان بننا ہے۔ روزہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ڈھالنا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے بن جائیں، تو اگر آپ اچھے بننے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی ہے تو نکال دیجئے، کسی سے ناراضگی ہے تو اس کو معاف کر دیجئے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو باز ہی نہیں آتے، آپ بار بار جھکتے ہیں، وہ بار بار آپ کے خلاف بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے روزانہ دعا کیجئے، لیکن خود ان کے خلاف سازشیں نہ کیجئے، خود نہ ان کے خلاف کچھ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ ایک آئیڈیل انسان بن جائیں، تو طے کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے ایک آئیڈیل انسان بننا ہے۔ خدا کی قسم میرا یہ ایمان ہے کہ ایک غیر مسلم اگر، حالانکہ شریعت میں اگر چلے جائیے تو ان کی، اگر آپ کہیں گے جی کوئی گواہی لکھی جائے ہماری نیکیوں کے متعلق، تو گواہ کہے گا جی پہلے کوئی لاؤ ساتھ والا نمازی جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہو۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایک اس بات کی گواہی دے کہ یار یہ عبد الرحمن بے ایمان نہیں ہے، میرے ساتھ کاروبار میں کبھی 1 روپے کی ہیرا پھیری نہیں کی، تو وہ آپ کے لیے بہترین تمغہ ہے۔ آپ کا کوئی غیر مسلم دوست یہ کہہ دے کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ گیا، اس نے کبھی کسی کی بہن کی طرف، بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالی، تو وہ آپ کے لیے بہترین بات ہے۔ آپ اپنے آئیڈیل کی بات کیجئے۔ امت کو سدھارنے کا کام امت کے داعیوں کا ہے۔ امت میں مساجد بنی ہوئی، ان میں امام رکھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ امت کے داعی ہیں، جن کے ذمہ اللہ نے دین، آپ کو ایک دوسرے کے اوپر جج نہیں لگایا ہے، آپ کو نہیں اختیار کہ آپ دوسرے پر انگلی اٹھاتے پھرے، وہ تو نیت کیسے باندھی، تو ایسے کیسے کھڑا ہو گیا، تو نے یہ کیسے۔ اللہ کے بندے، آپ جو تنقید کریں گے اس سے نفرت پھیلے گی، آپ کے تعلقات خراب ہوں گے۔ آپ پہلے اپنے آپ کو اچھا کیوں نہیں بنا لیتے؟ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اس رمضان المبارک میں کہ ہم روزے کے مقصد کے اوپر آ جائیں انشاءاللہ۔ آ جائیں گے جی انشاءاللہ؟ روزے کے مقصد کے اوپر آ جائیے۔ رمضان المبارک کے اگر آپ مقصد کو پا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس رمضان کی برکتیں 1-2 دن نہیں ملنی آپ کو، 1-2 دن نہیں ملنی، اگلے رمضان تک۔ جس طرح کوئی فجر جماعت سے پڑھ لے، رات کو عشاء جماعت سے پڑھ لے، فجر جماعت سے پڑھ لے، ساری رات سونے کا جو ثواب ہے نا عبادت کا ملے گا۔ اگر کسی نے 1 رمضان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار لیا، آئندہ رمضان تک ساری برکتیں ساتھ چلنی ہیں، کوئی آپ کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ گر نہیں سکتے کہیں۔ تو اس رمضان میں ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے اپنے رمضان کو اچھا بنانا ہے، بنائیں گے جی انشاءاللہ۔ اور رمضان میں لوگ آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں مانگنے کے لیے، بہت سارے لوگوں نے اپنی حاجتیں آپ کے آگے رکھنی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اگر ہیں تو دو، نہیں ہیں تو ناراضگی کا اظہار۔ قرآن پاک نے بھی کہا کہ مانگنے والوں کو ڈانٹو، مانگنے والوں کو ڈانٹو نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ جھوٹ بول کے مانگے، سچ بول کے مانگے۔ ہم محمد رسول اللہ کی امت میں سے، ہمارا کام ہے دینا، تو ہم نے دینا ہے۔ ایک بندے کو بہت زیادہ دوائی بنانی تھی، سردیوں کے دن تھے، برف پڑتی ہے افغانستان میں، تو وہ بادشاہ کے اپنے حکیم کے پاس گیا، اس نے بولا شہد لاؤ آدھا پاؤ تو دوائی بنے گی، نہیں تو نہیں۔ تو وہ کہتا شہد تو مل نہیں رہا، تو بادشاہ کا جو پی اے تھا ایاز، اس کے پاس گیا، اس نے کہا اس سے مانگ لے، بادشاہ کے خزانے میں بہت ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کے پی اے کے پاس گیا، ایاز کے پاس، کہنے لگا یار مجھے 1 ڈبی شہد چاہیے۔ تو ایاز کہنے لگا یار میں ایسے تو نہیں دے سکتا، میں بادشاہ سے پوچھ کے دوں گا۔
تم رکو. وہ بادشاہ کے کمرے میں گیا, بادشاہ کا جو پیے تھا ایاس, محمود کے پاس گیا کہ سلطان ایک بندہ آیا, اس کو ایک ڈبی شہد چاہیے. تو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا, فرمایا ٹھیک ہے, خزانے میں سے اس کو 2 کنستر شہد کے جاری کر دو. کتنی مانگی اس نے شہد؟ 1 ڈبی. بادشاہ نے کتنے کہا؟ 2 ڈھول, مطلب 2 کوئنٹل شہد. لکڑی کا ڈھول ہوتا تھا اس وقت بہت بڑا, وہی 2 پورے جو پیک ہیں وہ اس کو دے دو جو مانگنے کے لیے شہد آیا. تو اس پیے نے, اسسٹنٹ نے بادشاہ سے پوچھا, جناب وہ مانگنے والا جو آیا ہے اس کو 1 ڈبی شہد چاہیے. تو سلطان نے کہا, ارے میرے نادان متر, وہ جو مانگنے والا آیا ہے نا وہ اپنی حیثیت سے مانگ رہا ہے, دینے والے نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے. وہ اپنی حیثیت سے مانگ رہا ہے. تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہم محمد رسول اللہ کی امت ہیں. ہم نے پازیٹیو, ہم مارے کہاں گئے؟ اس ملک میں ہمارے درمیان سیاسی نفاق, ہمارے درمیان اخلاقی نفاق, ہماری صفوں کے اندر نفاق, ہمارے آپس میں اختلافات آئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نیگیٹو سوچنا شروع کیا, ہم نے ہر معاملے میں الٹا سوچنا شروع کیا. محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ پازیٹیو سوچیں, محمد رسول اللہ چاہتے ہیں مثبت سوچیں, جو سامنے والے آتا ہے اس کے بارے میں اچھی رائے رکھا کریں, بری رائے کو قائم نہ کیا کریں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.